لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر بڑی مختصر رکھی. تمام امتوں میں مختصر عمر اس امت کی. چنانچہ پیغمبر صاحب نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، جبکہ پہلی امتوں میں 250 سال، 200 سال، 500 سال، ہزار سال تک بھی عمریں ہوئی. تو جب ہماری عمر کم ہے تو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے بے شمار راستے کھولے تاکہ کوئی بھی منزل پر پہنچنے سے نہ رہ جائے. ورنہ لمبی عمر ہوتی ہے، آدمی 50 60 100 سال غفلت میں گزار رہے، اگلے 100 سال تلافی کے لیے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں. چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جتنا انسان سانس لیتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ نے بندے کے اپنے لیے راستے بنائے ہیں. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا آپ علیہ السلام کو دیکھ لے، 23 سال کی مختصر سی مدت ہے، اور اس میں امت کے سامنے اور عالم کے سامنے جو آپ نے دین پیش کیا ہے، ان میں کون سی ایسی چھوٹی بات ہے جس کے بارے میں پیغمبر سلام نے ہدایت نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ آپ کا نبی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ استنجا کیسے کرنا ہے، یہ نبی کی شان ہے. اعتراض بنا کر اس بات کو پیش کیا. کمزور ایمان والے تو ایسے اعتراض سن کر ان کی اپنی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں اور الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں. حضرات صحابہ کرام کے ایمان کے سامنے تو پہاڑوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی. پہاڑ تو ہل جاتے تھے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے. اسی کا نام استقامت ہے. استقامت اسی کا نام ہے کہ چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. اس کا نام استقامت. تو سینے پر ہاں
اجل ہاں یہی تو ہمارے پیغمبر ہیں کہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم نے استنجا کیسے کرنا ہے، تم نے وضو کیسے کرنا ہے، تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہی تو خصوصیت ہے کہ ہمارے محبوب نے ہماری زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہدایت نہیں دی، تاکہ اس عمل کو جب پیغمبر کے قول کے مطابق کرے گا تو سنت کا اجر پائے گا، اور وہی استنجا اور تبھی ضرورت اس کے لیے اللہ کا راستہ کھول دے۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ آج غور کریں اس بات پر۔ تبھی چیزوں کو پیغمبر اسلام نے کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ میری امت کا ہر عمل اجر و ثواب پانے والا ہو، اللہ کے ذات اللہ کی نظر میں محبوب بنانے والا۔ ہر چیز بتائی، سونے کا طریقہ بتایا، حالانکہ سونا انسان سوتا تو سو جاتا ہے، ساری دنیا سوتی، جاگتا تو جاگ جاتا ہے، نہیں تم نے ایسے سونا ہے، یہ دعا پڑھ کے سونا ہے، تم نے ایسے جاگنا ہے، یہ دعا پڑھ کے اٹھنا ہے، تاکہ تیری پوری رات کا سونا بھی عبادت میں شمار ہو، کیونکہ تمہاری عمر کم ہے، لہذا تمہاری وہ طبی ضروریات جو پوری دنیا اور مخلوقات کو حاصل ہیں، وہ کھاتی ہیں، پیتی ہیں، سوتی ہیں، جاگتی ہیں، میاں بیوی کے، مرد مذکر مؤنث کے ملنے کے اعمال ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، ساری تمہارا ہر عمل اجر و ثواب لانے والا ہو، اس کے اوپر پھل لائے، اجر و ثواب کا پھل لائے، جس سے تمہارے ایمان میں قوت پیدا ہو، اور پھر تمہارا ایمان ایسا مضبوط درخت بن جائے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء۔ اللہ نے ہم پر یہ فضل فرمایا، نہ کسی کو پوچھ لیں، آپ یہودیوں کو پوچھ لیں، عیسائیوں کو پوچھ لیں، بتاؤ ہے کوئی تمہارے پاس کوئی طریقہ؟ نہیں ہے، کہ نہیں وہ ٹھیک ہے جو بھی سمجھ میں آیا کر لو۔ ایک بار میں برطانیہ میں تھا، ایک شور اٹھا کہ سورج گرہن ہونا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں سورج ہی نہیں نکلتا۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں سورج نکلتا ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج جو ہے 24 گھنٹے کا جب چکر پورا کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے آ کر اجازت طلب کرتا ہے کہ میں آگے جاؤں، حکم ہوتا ہے کہ چلا جا، وہاں سے اجازت لے کر سجدہ کرتا ہے، اجازت لیتا ہے، لیکن چلتے چلتے سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد اس کی بڑی پیاری مثال دیتے تھے، مولانا ادریس صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، ہمارے استاد تھے، میرے اور حضرت انور شاہ صاحب درمیان ایک ہی واسطہ ہے صرف۔ فرمایا کرتے تھے، تم نے کبھی ٹرین میں سفر کیا ہو تو ٹرین جب کسی اسٹیشن پر آنے لگتی ہے تو وہ بگل بجاتی ہے، سٹی بجاتی ہے، تو آگے سے جو سنتری آگے جو کھڑا ہے گارڈ، جھنڈا لے کر، سبز رنگ کا جھنڈا لے کر اگر گاڑی کو گزارنا ہوتا ہے وہ جھنڈا ہلا دیتا ہے، وہ اجازت بھی مانگ رہی ہے، اس کو رکنے کی ضرورت نہیں، اور وہ چلتی رہتی ہے۔ اور میں اسی طرح اللہ کا جو سورج ہے یہ عرش کے نیچے آ کر اجازت بھی مانگتا ہے، چلتا بھی رہتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، تو وہاں سے توانائی لیتا ہے، نئے افق پر طلوع ہونے کے لیے جب تیار ہو کر آتا ہے اور خزانے برسانے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے مشرقی مالک میں برساتا ہے، جہاں پر انبیاء کی جماعت آئی تھی اور جہاں پر ایمان والے سب سے زیادہ ہے، اور جب خالی ہو جاتا ہے تو یورپ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اسلام مشرق میں اسلام ہے، انبیاء اسلام مشرق میں۔ لوگ کہتے ہیں جی انگلینڈ میں کوئی نبی نہیں آیا، امریکہ میں کوئی نبی نہیں آیا، بھائی وہ تو جنگل اندھیروں میں تھے، جاہل اور بالکل جانور تھے، تو جانوروں میں پیغمبر آئیں گے؟ پیغمبر تو متمدن علاقوں میں آتے ہیں، اس لیے پیغمبر اسلام مکہ شریف میں آئے، جو عرب میں سب سے زیادہ متمدن قسم کا لوگ تھے وہاں آئے۔ عیسیٰ الصلوۃ والسلام شام میں آئے، جو وہاں کے متمدن لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ موسیٰ السلام مصر میں آئے، جو تعلیمی اعتبار سے سب سے اونچے لوگ تھے، جہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آج بھی ان کی کاریگری اور ان کی انجینئرنگ کے سامنے پوری دنیا حیران ہے کہ اتنے سمجھ والے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو نبی کو انسانوں میں بھیجا جاتا ہے، جانوروں میں تو نہیں بھیجا جاتا۔
ہاں جب وہ جانور انسان بنے تو پھر وہاں بھی تبلیغ والے پہنچ گئے، علماء پہنچ گئے، مشائخ پہنچ گئے۔ لیکن اگر لنگوڑا باندھ کے ننگے پھرتے ہوں یا ننگے رہتے ہو پتے باندھتے ہوں، ان کو آپ کیا بتاؤ گے؟ میں ایک دفعہ افریقہ گیا تو میں پہلی دفعہ افریقہ جا رہا تھا تو میں نے اخبار پڑھا، تو ایک اخبار جو ہے نا وہ افریقی اس میں تھا، انگریزی میں ایک لطیفہ لکھا تھا، یعنی وہ لطیفہ افریقہ کے لوگوں کے مزاج کو بتانے کا تھا۔ کہتے افریقہ میں ایک پادری آیا اور جنگل میں گیا تو بالکل وہ جاہل لوگ، تب مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی، پتے شتے باندھے انہوں نے، تو اس نے ان کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا میں انگلینڈ سے آیا ہوں۔ یہ انگلینڈ سے آتے تھے لوگ جو پریسٹ ہوتے تھے، ان کے پادری، مشنریاں ان کو بھیجتی تھی۔ تو اس نے سوال کیا تم نے کبھی مذہب کو ٹیسٹ کیا ہے، ریلیجن کا اور مذہب کا ٹیسٹ چکھا ہے؟ سب نے کہا ہاں 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 ہاں، وہ ناچنے لگے سارے۔ تو بڑا خوش ہو گیا، بھئی یہ بات تو سمجھتے ہیں، بس اب تھوڑا سی محنت کروں گا سارے عیسائی ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں تمہیں کیسے پتا مذہب کے بارے میں؟ کہ تم سے پہلے بھی ایک پادری آیا تھا، ہم نے بھون کے کھایا، آج تک ایسے مزیدار گوشت نہیں ملا، آج تیری باری ہے، ہم سب تیاری کیے ہوئے ہیں، مرچ مسالے سب تیار ہیں، بس آپ جلدی بات پوری کرو تاکہ آپ کو بلی پہ چڑھائے اور آپ کا باربیکیو بنائے۔ وہاں مجھے بتاؤ پیغمبروں کی جماعت وہاں بھیجی جائے گی؟ پیغمبر سلام چونکہ قرآن کا معجزہ لے کر آئے تھے، افضل عرب جو لوگ تھے، جو عرب کی فصاحت میں سب سے اونچے سمجھے جاتے تھے، پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، وہاں پر اللہ کے پیغمبر کو بھیجا، آپ ان سے بات کریں اور بتائیں، اگر تم بڑے فصیح اللسان ہو اس قرآن کی ایک آیت بنا کر دکھا دو، پتہ چلے کہ یہ قرآن کس کا ہے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا سورج گرہن کا اعلان ہوا، میں وہیں تھا، او شور اٹھا اخبارات میں، اس وقت یہ موبائل تو ہوتا نہیں تھا، ٹی وی پر خبریں آ رہی ہیں کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے، سوال ہو رہے ہیں، یہودیوں سے سوال ہوا، ہندوؤں سے سوال ہوا، عیسائیوں سے سوال ہوا، سکھوں سے سوال، جتنے بھی مذاہب کے لوگ یورپ میں تھے اور انگلینڈ میں تھے، ان سے میڈیا والے سوال کر رہے تھے، بھائی سورج گرہن ہونے والا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے کہا کیا کرنا ہے؟ سورج دیکھو کیسے گرہن ہوتا ہے۔ تو جلدی سے اینک کی کمپنی والوں نے جلدی سے ایک اینک نکال دی کہ بھئی ایسے دیکھو گے تو نظر کو نقصان ہوگا، یہ ہماری اینک ہے، یہ دیکھو، اور فلاں فلاں پوائنٹ ہے جہاں سے بڑا صاف نظر آئے گا۔ اب بکنگیں شروع ہو گئی اور ہوٹل بک ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ عین کی دڑا دڑ بکتی چلی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں سے سوال ہوا کہ سورج گرہن ہے، تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہمارے محبوب نے ہمیں عمل بتایا ہے، آپ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ مسجد دوڑتے ہوئے تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھائی اور بڑی شان کی نماز پڑھائی، سورہ بقرہ پوری تلاوت کر دی، سورہ آل عمران پوری تلاوت کر دی، آپ کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے۔ سان پوچھا آگے کیوں بڑھے؟ کہا میں نے جنت کو دیکھا اس مسجد کے قبلے میں، اور اس کے انگور کے خوشے قریب تھے، اگر میں نے چاہا میرے ہاتھ میں آ جائیں، خدا کی قسم اگر وہ خوشہ ہاتھ میں آ جاتا تم قیامت تک اس سے کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ پھر لیکن میں نے جب قریب ہوا تو پیچھے ہٹ گیا اور میں نے جہنم کو دیکھا، اور جہنم میں میں نے اس عورت کو دیکھا، بڈھی عورت کو، جو بلی کو جس نے مارا تھا، کو بلی جہنم میں اس کو نوچ رہی تھی اپنے ناخنوں کے ساتھ، تو اس کی لاٹ کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے میں پیچھے آ گیا۔ کہا ہمارے محبوب نے ہمیں بتایا ہے جس دن سورج گرہن ہوگا ہماری مسجدوں میں مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھیں گے اور ہم اللہ کو راضی کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ بتاتے ہیں میں چاہوں سورج جیسے چمکدار کو بے نور کر دوں، چاند کو بے نور کر دوں، یہ میرا اختیار ہے، یہ اپنے آپ سے نہیں چمکتے، اپنے آپ سے نور نہیں ہے، میرے کہنے سے۔ تب جا کر یہودیوں سے کہا، میڈیا والے نے کہا یہودیوں تم بڑا دعویٰ کرتے اپنے مذہب کا،
تمہارے پاس تو کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، عیسائیوں تمہارے پاس کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، ہندوؤں سکھوں تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، دیکھو مسلمانوں کے پاس تو صاف دلیل موجود ہے اور عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس دن پتا چلا اسلام کیا ہے، ہمارے محبوب نے کیسے کیسے راستے چھوڑے ہیں کہ میرا بندہ عمل کر کے خدا تک پہنچ جائے۔ میرے دوست کتنی عجیب بات ہے، ہم غفلت میں پڑے ہیں، بڑی محدود عمر لے کر آئے میں اور آپ، اور ہم قیمتی بنانا چاہیں ہر قدم پر قیمت مل سکتی، ہر قدم پر۔ مجھے بتائیں کون سا ہمارا ایسا قدم ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہیں ہے ہمارے پاس؟ 24 گھنٹے میں ہر وقت ثواب کمار سویا ہوا بیت الخلاء میں جا رہا ہے، دعا پڑھ کے جا رہا ہے، بایاں پاؤں رکھتا ہے، تبھی ضرورت پوری کر رہا ہے، واپس آتا ہے، یہ پورا وقت ذکر میں لکھا جاتا ہے کوئی دکھا دے، کوئی دکھا دے، چیلنج ہے کہ تبھی ضرورت پر اجر و ثواب، یہ ہمارے محبوب نے بتایا، کیونکہ تم تھوڑی عمر لے کر آئے ہو، تھوڑی عمر کو قیمتی یوں بنایا کہ 24 گھنٹے مومن ثواب کماتا رہتا ہے۔ وہ لوگ تو ثواب کمانے کے لیے الگ الگ کرتے تھے، اس لیے پیغمبر سلام نے یہودیوں کو عبادت کی ضرورت ہوتی کلیسا تلاش کرتے تھے، کلیسا کہاں ہے تاکہ وہاں جا کر نیکی کریں۔ عیسائیوں کو ضرورت ہوتی گرجا تلاش کرتے، چونکہ اس امت کی عمر کم ہے، اس تلاش پہ تم خدا سے دور نہ ہو جاؤ۔ جوئلت لیل ارض مسجدا و طہورا، پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے تم نماز پڑھ لو، وہی مولا ہے۔ قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، تم نے اپنے طور اندازہ لگا، غلطی ہو گئی، فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم نے اپنی کوشش کر لی، سمجھو وہاں پر بھی خدا مل گیا تم کو۔ بتائیے پیغمبر سلام نے اندھیرے میں رات کو نماز پڑھائی، ایک غزوے کا واقعہ ہے بخاری ترمذی کا، تکبیر کی آواز آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی، قرات کی آواز آ رہی، لیکن پتہ نہیں اندھیرا اتنا ہے، بس جس کو جہاں جو اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیا۔ صبح کو جب روشنی ہوئی تو سب نے دیکھا تو کسی کا منہ سلم کی چہرے کی طرف تھا، کسی کا منہ دائیں تھا، کسی کا مائیں تھا، کچھ آپ کے پیچھے تھے، کوئی کدھر تھا، کوئی کدھر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا؟ اندھیرے میں ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ آپ کس طرف ہیں، اور ہم نے پڑھ لی، پر میں تم سب کی قبول ہو گئی۔ ہمارے لیے اللہ نے ہر وقت در کو کھولا ہوا ہے، کیونکہ تم تھوڑی سی عمر لے کر آئے ہو، قیمتی بناؤ۔ ان کو پرواہ نہیں تھی، پہلوں کی لمبی عمریں تھیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ 250 سال کا بچہ فوت ہو گیا، کسی کا لڑکا 250 سال کا، تو ماں رو رہی تھی، اس نے دنیا نہیں دیکھی، یہ لکھا میں نے خود ایک جگہ پڑھا، ایک واقعے میں 250 سال عمر تھی۔ اور ان پرانوں میں سلمان فارسی، چونکہ پہلے عیسائیت میں تھے، سلمان فارسی کی عمر 350 سال لکھی ہے، اور ایک روایت میں 350 سال، ایک روایت میں 250 سال، یعنی آپ علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ آئے تقریباً 160 سال کی عمر تھی ان کی، سلم خدمت میں جب آئے، یہ ایک چھوٹی سی نشانی جو سلم کی خدمت میں آنے والا، 160 سال پہلے 15 سال کی عمر میں اس نے عیسائیت انہوں نے قبول کی تھی، اور وہاں انہوں نے پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ اسی دن سے رسول اللہ کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے، 15 سال سے رسول اللہ کے عشق میں مبتلا تھے، 160 سال کے بعد زیارت اور ملاقاتی محبوب کے ساتھ۔ ہم تو خوش قسمت ہیں، پیدا ہی کلمے پر ہوئے، مر تو پیدائشی کلمے پر ہے، اللہ کا شکر ہے، پیدائشی کلمے پر، لیکن ہمیں اس کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، کہ وقت کو قیمتی بنائے، عمر تھوڑی، اور قیمتی بنانا بہت آسان ہے، مولا تک پہنچنا بہت آسان ہے، وسلم کے راستے کو اختیار کر لو، بس اللہ والوں سے سیکھو، اخلاص سیکھو، اللہ کی محبت سیکھو، رسول اللہ کا طریقہ سیکھو، اتباع پیغمبر سیکھو،
24 گھنٹے کی زندگی میں آپ کی اجر و ثواب لانے والی ہے، ثمرہ لانے والی ہے۔ ان دنیا میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے پھلدار کہ جو ہر وقت پھل دے، لیکن مومن کا درخت ایسا ایمان کا جو ہر وقت پھل دیتا ہے، عجیب، ہر وقت پھل ہے۔ اس سے ہاں خزاں نہیں ہے، یہ خزاں نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے کھجور کے ساتھ مثال دی تھی، کیونکہ کھجور خزاں ہو یا بہار اس کے پتے نہیں گرتے، پر میں مومن کی مثال کھجور کی طرح رسول اللہ نے فرمایا۔ بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، 10 سال عمر تھی، کہا میرے دل میں آیا، آپ نے سوال کیا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے، مسلمان کی طرح ہے؟ کہا میرے دل میں آیا کہ کھجور ہے۔ جب بہت ذہین ذکی تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام جمار کھا رہے تھے۔ جمار کہتے ہیں کھجور کے مغز کو، جو لوگ کھجوروں کو جانتے ہیں، اس کے اوپر والا جو ٹاپ ہے اس میں سے مغز نکلتا ہے، اس کو جمار کہتے ہیں۔ رسول اللہ بہت پسند تھا، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بچپن میں کھلایا، اس لیے کہ یہ جو آپ کا پارک ہے، اس پارک کی پوری لکڑی مدرسے نے خریدی تھی، کیونکہ یہ جنگل تھا تو اس میں کھجوریں تھیں۔ تو 1 مہینہ پورے مدرسے میں چھٹی رہی، طلبہ اساتذہ صبح کو جاتے، درخت کاٹ کے یہاں لا کر ڈھیر لگاتے، کیونکہ لکڑی ہوتی تھی جلانے کے لیے، تو انہیں ٹھیکے پہ دے دیا بھی آپ لوگ کاٹو اور لے جاؤ، کیونکہ پارک بننا تھا۔ ہم لوگ بھی جاتے تھے، بلکہ میں نے جنات بھی دیکھے یہاں، جب درخت کٹ رہے تھے تو میں نے بڑی کھلی آنکھوں جنات دیکھے، اڑتے ہوئے دیکھے یہاں، کیونکہ سب بھاگ رہے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید کاٹنے نہ دیتے، لیکن مولوی لوگ تھے تو بیچاروں کا بس ہی نہیں چلا۔ یہ حقیقت کہتا ہوں میں، اتنے جنات تھے، میں نے خود دیکھے، چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے، جنات ایسے اڑتے جا رہے ہیں، ایسے اڑتے جا رہے ہیں، ایسے اڑتے جا رہے ہیں۔ یہ آج میں بتا رہا ہوں، لیکن افسوس میں آتا ہے کیونکہ حضرت والد صاحب وہاں جا کر چارپائی پر تشریف فرما ہو جاتے، تو جنات کی کیا مجال تھی، اتنا بڑا بزرگ بیٹھا ہے وہ کچھ کر سکے، کیونکہ اللہ والوں کے نور سے ڈرتے ہیں، شیاطین اور جنات نور سے ڈرتے ہیں، یاد رکھو۔ ہاں عمر کے جو نور تھا نا، وہ اتنا تیز تھا کہ آپ جب کسی گلی میں ہوتے، اس نور نے پوری گلی کو منور کیا ہوتا تھا، شیطان کا بس نہیں تھا کہ اس میں گھسے، کیونکہ شیطان نور سے ڈرتا ہے۔ ناری ہے نا، تو نار نور سے ڈرتی ہے۔ نار کسے ڈرتی ہے؟ نور سے۔ تو وہاں جو کھجور کے درخت ہوتے تھے، حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ معرفت رکھتے تھے، فرماتے تھے اس کو اوپر کا جو حصہ ہے اس میں سے مغز نکالو، پھر ہمیں کھلاتے۔ وہ گری کی طرح ہوتا ہے، جس طرح جنا کھوپرے کی گری ہوتی، اس طریقے پر اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ اب بھی ہم کبھی کبھی اس سنت پر مدینہ شریف میں حاضری ہو تو مدینہ شریف میں یہ جو موسم یہ کھجوروں کی صفائی کا موسم ہوتا ہے، اس میں پرانے درختوں کاٹتے ہیں، تو اس میں جمار 250 ریال کا آج کل ملتا ہے، لیکن ہم نے کھایا، میں یہاں تک بھی لایا، اپنے بچوں کو بھی میں نے کئی دفعہ کھلایا۔ تو حضرت عبداللہ عمر سے بہت زیرک بچے تھے، جمار کھا رہے تھے نا آپ، اور سوال کیا، انہوں نے اندازہ لگا لیا کھجور ہے، فوراً وہاں سے اندازہ کیا، لیکن بول نہیں سکے کیونکہ ان کے والد بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت علی عثمان، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے، سب خاموش، سوچ رہے بھی کون سا درخت ہے۔ انہوں نے حدثونی فرمایا، حدثنا یا رسول اللہ، اللہ نبی آپ ہی بتا دیں، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو دور چلے گئے، حالانکہ کھجور کا درخت تو گھر کی بات تھی، مسجد نبی کے پاس ہی کھجوریں لگی ہوئی، آج بھی اسی طرح ہے۔ مدینہ شریف میں جو زیارت کر کے آئے تو بلڈنگوں کے اندر ہی کھجوریں بھی ہیں، بلڈنگیں بھی ہیں۔ اس درخت کا تو ایسا ساتھ ہے مدینہ شریف کے ساتھ کہ بس جدا نہیں ہوتا، بالکل اندر ہی درخت بھی ہیں، بلڈنگیں بھی ہیں۔ تو خیر نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو عبداللہ عمر میں بعد میں اپنے والد سے کہا، ابا جان میرے تو دل میں آیا تھا، میں شرم کی وجہ سے نہیں کہا، کاش تو کہہ دیتا، کیونکہ رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی، اس موقع پر اگر بچہ کو بات کر دیتا تو دعائیں دے دیتے تھے، اس کا کام بن جاتا۔ تو کھجور سے تشبیہ کیوں دی؟ کھجور ایک ایسا درخت ہے جس پر خزاں نہیں آتی، بہار ہی بہار ہے، ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے، کبھی سردی گرمی میں اس کے پتوں کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا، وہ تبدیل ہی نہیں ہوتی،
عجیب ہے. مومن مثال دی کہ مومن تبدیل نہیں ہوتا، اس ماحول میں یہ ہو جائے، اس ماحول میں یہ ہو جائے. ابھی جامعہ اشرفیہ میں جمعہ الحمدللہ تھا میرا، بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے. میں نے وہاں کہا کہ مولانا ادریس صاحب کاندری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن نے ہمارے والد صاحب کو یہاں بھیجا تھا، یہاں ہمارے والد صاحب جو آئے تھے چین کا رہنے والا، اور پھر دیوبند میں پڑھ کر یہاں جو ہمارے والد صاحب آئے، تو ان میں مشورہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. کیونکہ انہوں نے کہا تھا نیاز محمد تجھے اردو صحیح نہیں آتی، یہ پنجاب میں جگہ آئی ان کو بھی اردو نہیں آتی، تجھے بھی نہیں آتی، تو وہاں تیری اچھی چلے گی، جہاں چلا جا، ہندوستان میں نہ رہنا، یہاں تو بہت باریکی ہے، وہ زبان کی بڑی باریکی ہے ہندوستان میں. تو میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو اردو بولتے ہیں، یہ اردو تھوڑی کہلاتی. اردو دار سنے تو کہیں گے یار تم کیا اردو کا بیڑا غرق کر رہے ہو. تو خیر، تو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے فلما اضاءت ما حولہ، کہ جب وہ روشنی ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتی ہے تو منافقین چلنے لگتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں. حضرت نے یہاں نقطہ لکھا ہے معرف القرآن میں کہ ماحول سے متاثر ہونا منافق کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے. مومن ماحول کو نہیں دیکھتا بلکہ ماحول بنا دیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ماحول پہ غالب آ جاتا ہے. صحابہ کرام کو نہیں دیکھتے، جہاں گئے ان کے عقائد تو تبدیل کیے ہی کیے، ثقافت اور زبان بھی تبدیل کر دی. مصر کوئی عربی افریقی ملک ہے، لیبیا افریقی ملک ہے، تیونس افریقی ملک ہے، کینیا افریقی ملک ہے، سوڈان افریقی ملک ہے، حبشہ افریقی ملک ہے. آپ چلے جائیں، اور عراق فارسی ملک ہے، شام یہ قبطی ملک ہے. آپ ان ملکوں میں چلے جائیں، شام جو ہے نا سریانی ملک ہے، وہاں سریانی بولی جاتی تھی. اب آج یہ عرب ملک کہلاتے ہیں. کیوں؟ صحابہ کرام نے جا کر زبانیں بھی تبدیل کرا دی. آپ کے سندھ میں بھی عربی بولی جاتی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں سندھ میں لوگ عربی بولتے تھے سندھی کے ساتھ. تو بعد میں عباسی آئے تو پھر یہ سارے ایران والے گھس گئے اور یہاں پر فارسی رائج ہو گئی اور ان کے عقیدے رائج ہو گئے، اور کہاں سے کہاں بات چلی ہے. تاریخ تو پڑھ کے دیکھیں، مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ پڑھ کر. کاش عربی برقرار رہتی تو ہم بھی عربی بولتے. یہ بھی پاکستان بھی ایک عرب ملک کہلاتا، عرب ملک، کیونکہ زبان کی وجہ سے عربی ہے سارے. ورنہ مصر والے کو عربی نسل ہے، یہ قبطیوں کی نسل ہے. فرعون کی نسل قبطی لوگ تھے، قبطیوں کی نسل ہے. کچھ عرب ہوں گے اس میں، لیکن ساری نسل دیکھا جائے تو قبطی لوگ ہیں. عراق میں فارسی لوگ ہیں، شام میں سارے سریانی اور نصرانی جو لوگ تھے، عیسی السلام کی جو اولاد ہیں اس نسل کے لوگ ہیں، لیکن عربی بولتے ہیں، مسلمان ہیں. آج عرب ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ ہے غالب الاحوال ہونا. مومن اپنا ماحول خود بناتا ہے، ماحول کو دیکھ کے چلتا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، یعنی دل سے جب اللہ تعالیٰ گزرتے ہیں کسی کے اور یہاں رابطہ ہو جاتا ہے، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں نہ جانے کتنے عالم نظر سے گزرے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. ماحول سے متاثر ہونا مومن کا کام نہیں ہے، وہ سیدھی ڈگر چلتا ہے شیر کی طرح. اس لیے رسول حضرت عمر رضی اللہ فرمایا تھا لا یروغ و راغان الثعالب اے مومن، لومڑی کی چال نہ چل. لومڑی کبھی ادھر چھپتی ادھر چھپ کے جاتی، شیر ایسے سیدھا جائے گا. آپ افریقہ میں جا کر دیکھو، کئی دوستوں نے بتایا کہ شیر کا شکار کرنے والے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر جانور شکار میں بھاگتا ہے لیکن شیر سیدھا آتا ہے. حالانکہ اس کو پتا ہے گولی مارے گا مجھے، لیکن سیدھا حملہ کرے گا اس پر. بلکہ کئی شکار میں ایسا ہوا کہ وہ گولی کھا کر بھی اس نے حملہ کیا اور اس کو بھی
آگے پہنچا دیا اور خود بھی آگے چلا گیا. یہ شیرانہ مومن کا کام ہے. زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. ہر اس نظر سے جانچ کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. تو میرے دوستو، اللہ تعالی ارشاد فرماتے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، وہ شخص جو طغیانی اور نافرمانی کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، دنیا کی زندگی ترجیح دیتا ہے. یار 4 دن مزے کر لیں، سن لو فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دنیا کے 4 دن مزے نہیں، مزے کے لیے نہیں آئے، کمانے کے لیے آئے. یہ کمائی کا دھندا وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے. آسمان و زمین پر کمائی کے لیے بھیجا، اور ہمارے پاس تو ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ انگلینڈ جاتے ہیں، 5 سال کا ویزا ان کو ملا. اب 5 سال کے دوسرے 5 سال کما کے واپس جانا ہے، رات دن کام کرتے، 3 ڈیوٹیاں کرتے، 3 ڈیوٹیاں کہتے ہیں 5 سال بعد ہم نے واپس چلا جانا ہے، لہٰذا جتنا مال کمایا جا سکے کما لو. یہاں بھی ہم تھوڑی سی عمر لے کر آئے ہیں، لہٰذا جتنا کما سکتے ہو کما لو. ہاں تو رات دن کمائیے، جب چاہے کماؤ. سبحان اللہ کہو کمائی، اللہ اکبر کمائی، الف لام میم پڑھو کمائی، کچھ بھی کر لو ہر کمائی. بلکہ ایک عجیب بات، ایک بڑا اہم نقطہ سن لو. بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے وہ وظائف اور وہ دعائیں جو قرآن مجید سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، قرآن کی دعا ہے، یا وظیفے قل اللہ وظیفے کے طور پر پڑھ رہے ہو، فرمایا اس میں تم تلاوت کی بھی نیت کر لو تو 2 کام ہوں گے، حرف پر 10 نیکی بھی ملے گی، اور جس کام کے لیے وظیفہ کیا وہ کام بھی ہو جائے گا. اب بتائیے اور کیا چاہیے؟ بولو بھائی، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ کہتے یہ پڑھو بھائی، استغفار پڑھو، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تلاوت کی نیت کر، بھی تلاوت بھی کر رہا ہوں، ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی، اور اللہ کے دربار میں درخواست بھی جاری، گناہ بھی معاف ہو رہا ہے، رحم بھی ہو رہا ہے. بتاؤ کیا چاہیے؟ تو فرمایا کہ من طغیٰ، طغیانی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. یاد رکھو نافرمانی کی 2 بڑے نقصانات ہیں. نمبر 1، جو نیکی کے انوارات ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، نور بجھا دیا جاتا ہے. نیکی تو رہ جاتی ہے لیکن بے نور ہوتی ہے. نماز پڑھی، ذکر کیا، اس کا نور آیا. گناہ کیا، پہلے نور آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے اور پھر بالکل معدوم کر دیا جاتا ہے. جب نور ختم ہوتا ہے آدمی کو بے چینی لگ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دل میں تنگی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کا دل نہیں لگتا. پھر تو جب اندھیرا ہوتا ہے تو تنگی، یہ بھی اندھیرا ہو جائے تو یہ ماحول تنگ نظر آئے گا، روشنی ہو تو کیسے کھلا نظر آتا ہے. جب دل میں اندھیرے ہوں انسان تنگی محسوس کرتا ہے. اور نمبر 2، یہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے یہ خطرے میں، یہ گمراہی کے گڑھے پر کھڑا ہے، جو بار بار وہاں جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، نیکی کی پیچھے ہوا توبہ کر کے پھر واپس گناہ میں جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس بار واپسی نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے گڑھے میں پھینک دیا جائے. بہت خطرناک بات ہے. ہر وقت تھوڑی اللہ تعالیٰ شان قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے، انتقام بھی لیتے ہیں. منتقم بھی، ان کا نام ہے منتقم، قہار، جبار، عزیز. یا رحمان الرحیم ہے، غفار، غفور، ودود ہے. وہاں دوسرا نام بھی ہے. اب یہ بار بار گناہ کر کے پیچھے ہو جاتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، پھر بھی کھیل لگایا ہوا ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے کب خروج اور دخول کرتے رہو گے، کبھی خارج کبھی داخل، کبھی خارج کبھی داخل. اور بھائی آگے کی منزلیں بہت طے کرنے والی ہیں، آگے نکلو. یہ کہا خروج دخول میں لگے ہوئے. اس نے فرمایا اگلی آیت میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دامنگیر ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، کام تو کر رہا ہوں، جواب دے سکتا ہے؟ بھئی یہ سوچ لے نفس کو سیدھا کرنے کے لیے، یار کر تو رہا ہوں، اللہ کے جواب دے سکتا ہوں؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ جب یہ خوف طاری ہوگا تو نہى النفس عن الهوىٰ، نفس کو گناہوں سے روکے گا. فرمایا ان الجنت ہی المأویٰ، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. قرآن نے بشارت دے دی.
جنت کی بشارت ان لوگوں کے لیے۔ بس میرے دوستو، وقت کو قیمتی بناؤ، اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو۔ تم تجارت کرتے ہو تو تجارت بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، نیت کر کے جاؤ مرضی حلال کمانا ہے اور حلال لینا ہے، حرام نہیں لینا، وہاں بھی ازمائشیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ادھر تم سودا کرتے ہو، شیطان اور گناہ فوراً پہنچ جاتے ہیں وہاں، قسم کھا رہے ہو خدا کی قسم ملے گا نہیں ایسا سودا، توبہ توبہ۔ حدیث میں سخت وعید آئی، تم کیسے قسم کھا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور سودا نہیں، تمہیں پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا جن نے کہا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اور بالکل بات ٹھیک تھی۔ اللہ فرمایا نہیں، تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ زیادہ جانتے ہیں، جاؤ خضر علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ۔ ہاں بھائی جی، ہم یہاں دنیا میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ہر جگہ پر گناہ بھی ہے اور وہاں پر اجر و ثواب بھی ہے۔ اب یہ بندے نے فیصلہ کرنا ہے کس راستے پہ چلنا ہے۔ وقتی لالچ ہے کہ ٹھیک ہے یار کوئی نہیں، مال آ رہا ہے کوئی بات نہیں یار، ٹھیک ہے جیسا کیسا بھی کوئی بات نہیں، یا رک جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حرام بھی رزق ہے، جس کو بندہ حرام بناتا ہے وہ تو حلال آ رہا تھا تو انہیں چینل تبدیل کر کے حرام لے لیا۔ بھئی دیکھو یہاں سے ایک چیز آ رہی، وہاں تمہاری جگہ ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، تم نے بیچ میں لوٹ لی، لوٹ مار کر لی، تو وہ تم نے حلال کو حرام خود کر لیا۔ نہ صبر کرتے تو تمہارے گھر پہنچ جاتی، نہیں پہنچ جاتی تمہارے گھر، لیکن تم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، چوری کر لی، رشوت لے لی، خیانت کر لی، وہ آتے ہوئے حلال کو آپ نے حرام خود کر لیا ہے۔ صبر کرتے حلال ہو کر۔ چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ ایک محدث تھے مکہ شریف میں، تو ان پر فاقے آ گئے، ان میں حالات ایسے نہیں تھے جیسے آج، تو ان کو کہیں سے ہار ملا، تو دل میں آیا کہ بڑا قیمتی ہے، بیچ کے اپنا کام چلا۔ نہیں یہ تو حرم کا گم شدہ ہے، اعلان کر دیا کسی کا ہے کسی کا ہے، 3 دن کا حاجی نے مل گیا۔ اس حاجی نے 500 زمانے میں 500 درہم دینے کا کہا کہ یہ میں تجھے دیتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، امانت کی حفاظت پر کرایہ نہیں، حرام ہے، مجھے نہیں چاہیے، حالانکہ فاقے سے تھے۔ پھر حدیث پڑھنے کے لیے نکل گئے، بحری سفر کیا، کرتے کراتے ایک جگہ پہنچے، وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد جانا تو آگے تھا لیکن وہ کشتی اتنی دور گئی بھی نہیں، انہوں نے کہا چلو میں پیدل سفر کرتا ہوں، تو وہاں رک گئے، مسجد میں اذان اذن دی تو لوگ بھی آ گئے، نماز قاری اچھے تھے، مکہ شریف کے رہنے والے تھے، بڑی بہترین قرات کی، لوگوں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو بڑے اچھے قاری ہیں، اور وہ ہیں تو آپ ہمارے یہاں ہی رہ جائیں، کچھ نہ، ہمارے پاس بندہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں مستقل تو نہیں رہنا کیونکہ مجھے جانا ہے، بہت آگے جانا ہے حدیث پڑھنے کے لیے فلاں فلاں جگہ پر، پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا۔ خیر انہوں نے نماز پڑھانی شروع کر دی، بچوں کو پڑھانے لگ گئے، حدیثیں پڑھانے لگ گئے، قرآن پڑھانے لگ گئے، اور خدمت بھی ہونے لگ گئی، رزق روٹی بھی چل پڑا۔ تو گاؤں والوں نے کہا یار مولوی صاحب کہیں چلے نہ جائیں، ان کی یہاں شادی کرا دو، کیونکہ جب شادی ہو جاتی ہے تو بندہ بن جاتا ہے، زنجیر پاؤں میں پڑ گئی۔ تو اس نے انہوں نے کہا نہیں تو میں شادی نہیں کرنی، میں بہت صبر کرنا ہے بھائی، میں نے بہت دور جانا ہے۔ تو طالب علموں کو لگا دیا، شاگردوں کو، روزانہ کہ استاد جی شادی کرنا، استاد جی بار بار جب کسی کو کوئی بات کہتے ہو تو آخر اثر کر لیتی ہے، سال ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، خیر تیار ہو گئے، شادی ہو گئی، اب بیوی رخصت ہو کر آئی تو مولوی صاحب اپنی دلہن کو، ان کی ساس بھی ساتھ تھی، خالہ ساس تھی، اور ساری عزیز جو ان کی محرم تھی عورتیں وہ ساتھ تھیں، بڑی خوشی خوشی لا کر بٹھایا، بجائے اس کے کہ وہ اس اپنی دلہن کو دیکھتے، اس کو دلچسپی سے، وہ اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کو غور سے ایسے دیکھ رہے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی لالچی بندہ ہے، یہ دیکھ رہا ہے بھی زیور کتنا ساتھ لے کے آئی ہے، ہماری بچی کے منہ کو نہیں دیکھ رہا، ہار کو دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے باہر جا کر کہا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے، ہم نے ایسے دے دی اس کو، یہ تو لالچی آدمی ہے جو بچی کے زیور دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا باہر بلا کر، بھئی کیا بات ہے، آپ نے یہ تو نہیں ہے آپ آنے والی کا اکرام کریں، احترام کریں، آپ بجائے اس کام میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے، یہ تو میری زوجہ ہے اور میری بیوی ہے، دراصل میں پہچاننا کوشش کر رہا ہوں، یہ وہ ہار ہے جو مجھے مکہ شریف میں ملا تھا، مجھے لگتا ہے یہ وہی ہار ہے، اس وجہ سے میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ او تو وہ پورے گاؤں میں نعرے لگنے لگے اللہ اکبر کے، پورا گاؤں جمع ہو گیا، مولوی صاحب کو باہر لے آئے، لوگوں نے کندھے پر اٹھا لیا، انہوں نے کہا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے جس کا ہار تجھے ملا تھا، وہ ہمارے سردار تھے، حج سے آنے کے بعد نے یہ واقعہ اور قصہ سنایا اور یہ دعا کہ اللہ مجھے ایسا ہی کوئی داماد اللہ والا دینا کہ ضرورت کے باوجود بھی اس نے مجھ سے ہدیہ قبول نہیں کیا اور میرا قیمتی ہار واپس کر دیا۔ انہیں یہ اسی کی بیٹی ہے، وہ ہمارے قبیلے کے سردار تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اب دوسرا جو ہے نا اس کے بھائی وغیرہ کو سردار بنایا ہے قبیلے کا، کہا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا تیرے تقوی نے نہ صرف ہار دے دیا، ہار والی بھی تجھے دے دی۔ آپ بتائیے کہ یہ رزق لکھا تھا، اگر جلدی کرتے تو کیا ہو جاتا، حرام، صبر کیا تو کتنی شاندار اس کا صلہ ملا۔ اللہ نے پھر وسعت دی، بہت بڑی وراثت تھی۔ مولانا صاحب جہاں جاتے تھے سفر کرتے تھے، سواری پر جاتے تھے، حدیثیں جمع کرتے تھے، اپنے زمانے کے بڑے عالم اور بڑے محدثین میں سے گزرے۔ تو میرے دوستو، انسان کون سی ایسی جگہ ہے، میں عرض کرتا ہوں میری اور آپ کی زندگی کی، جو اجر لانے والی نہیں ہے، ثواب لانے والی نہیں ہے، جو ثمرہ لانے والی نہیں ہے۔ میں اور آپ ضائع کرتے ہیں وقت کو، آئی ہوئی حلال چیز کو، اجر و ثواب کی چیز کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نہ نیت کرتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ وہی سنت طریقے پر ہو چیز تو پھر وہی اجر و ثواب لانے والی ہے، اس پر ثواب۔ کتنی میں نے مثالیں آپ کے سامنے، اس لیے دیکھو زندگی ہماری مختصر ہے، قیمتی بنانا ہے، ہمارا کوئی لمحہ 24 گھنٹے میں ایسا نہ ہو جو اجر و ثواب لانے والا نہ ہو۔ مجھے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بہت اہم اعلان ہے، 12 جنوری بروز اتوار تکمیل صحیح البخاری جامع علوم عیدگاہ باون نگر میں ہوگی۔ بخاری شریف کا ختم بخاری کا جلسہ ہے، یہ 12 تاریخ جو اتوار آ رہی، 11 بجے 11:30 تیار ہو کر آ جاؤ، اور 2 اعلان سن لو۔ ظہر کی نماز 1 بجے ہوگی، 1 بجے ظہر کی نماز ہوگی، بس 1:45 اذان، 1 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا، لیکن بیچ میں نماز ہو جائے گی، اور عصر کی نماز 4:30 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے پورا پروگرام مکمل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو لنگر شنگر جو بھی ہوگا وہ بھی ہم آپ کو پیش کر دیں گے، جس کو جو 2 لقمے مل جائیں تو اس کو کافی سمجھے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا لنگر، تو تبرک کے لیے ہوتا ہے، پیٹ نہ بھرے تو پھر جا کے کسی جگہ سے دار روٹی کھا لیں، ڈیڑھ بھر جائے گا، ان کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ 2 اعلان ہے، 1 بجے ظہر نماز اور 4:30 انشاءاللہ۔ اس دوران یہ پوری اب آپ کی ذمہ داری ہے اس اعلان کو آگے بڑھانا۔ وہ لوگ تمام وہ دوست جو گاؤں دیہات سے آئے ہیں، ان کے ذمہ کام ہے، آپ مسجدوں میں اعلان کرائیں، ساتھ والی بستی میں اعلان کریں۔ آپ کی وجہ سے کوئی شخص آ گیا اور اس علماء اور طلباء کی اس کو دیکھ کر اس کے دل میں علم کی، دین کی عظمت آئی اور اس بات پر تیار ہو گیا، خود بھی نیکی کرے، اپنے بچوں کو دین سکھائے، واللہ میں قسم کھا کے تو آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ علامہ ابن جوزی اتنا بڑا انسان ہے، میرے پاس وقت نہیں اس کی فضیلت بیان کرنے کا، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی مذہب، کوئی دینی مسئلہ جس پر سے کتاب نہیں لکھی۔ محلے میں پھرتے ہوتے تھے، یتیم تھے، ان بچہ یار اس کی زندگی ضائع ہو رہی، 9 سال کی عمر میں امام ناصر الدین کے پاس لے گئے، یہ طالب علم ہے، اس کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اماں نے شادی کر لی، یہ بیچارہ کبھی کسی گھر میں رہتا ہے، کبھی کسی گھر سے روٹی کھاتا ہے، مامے چاچے اس کو پوچھتے نہیں ہیں، آپ اس کو سنبھال لیں مدرسے والے۔ ان کا لیاؤ جی، ہمیں تو ایسے چاہیے ٹوٹے بچے جن کا کوئی آگے ہونا پیچھے ہو، 24 گھنٹے وہیں رہتے تھے۔ 18 سال کے ان میں امام ناصر الدین جب اپنے گاؤں گئے، پیچھے کسی اور ملک کے تھے،
والدہ یا والد کی بیماری پر، تو جمعے کا کیا کہ جمعہ تو نے پڑھانا ہے۔ 1800 میں ابن جوزی نے پہلا جمعہ بغداد کی جامع مسجد جہاں بادشاہ وقت آیا کرتا تھا وہاں جو جمعہ پڑھایا تھا، مجمع میں آگ لگ گئی اس کے بیان سے، اور لوگ بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے کہا ناصر الدین کو یار ایسا شاگرد تیار کیا ہے، ہم آج ہی سے اس کو آپ کے نائب کے طور پر خطیب مقرر کرتے ہیں۔ ابن جوزی نے بڑی دلچسپ بات لکھی، کہ اگلے دن ہی میرے چاچے مامے لبتے پھرن مینوں مدرسے یا ساڈا ایتھے ایک پتر ہوندا سی ہیں، اگلے دن لبتے پھرن کے یار عبد الرحمان نامی ایک مجھے کہا آپ کو کہتا میں تیرے چاچا ماما ہے، کہ میں کہ مجھے تو نہیں پتا ہے بھائی، ابا کو میں نے دیکھا نہیں، اماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، یا ابا بتاتے بھی چاچا ہے یا اماں بتاتی کہ ماما ہے، تب میں کیسے بتاؤں کہ تم چاچے مامے ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں آئے، تم نے آ کر پوچھا کبھی؟ ابن جوزی بڑا سخت تھا اس معاملے میں، وہ ڈنڈے والا تھا۔ انہوں نے کہا تم نے دیکھ لیا، اعلان ہو گیا بغداد میں کہ نائب خطیب مقرر ہو گیا ہے، اب تم سب آگے پیچھے آ گئے ہو میرے۔ تو دیکھیے، اس لیے میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں آپ ہی ہمارے نمائندے ہیں، ہم ایسے مہمیں جو چل رہی ہیں ہم ایسے نہیں چلا سکتے۔ آپ ہر آدمی گھر میں بھی خواتین کے لیے انتظام ہے، مردوں کے انتظام ہے، یہ بہت اہم اجتماع ہوتا ہے، روحانیت سے بھرپور اجتماع ہوتا ہے، بلکہ کئی اجتماعات کے بعد لوگوں نے خبر دی کہ ہم نے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جو بچے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہم نے خواب میں دیکھا، ان کی روحانیت بھی پوری متوجہ رہتی بڑوں کی۔ آج کی بات تو نہیں ہے، تقریباً 82 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، یہ 82واں یا 83واں ختم بخاری ہوگا یہاں پر۔ 1944 میں پہلا ہوا تھا، 1944 میں مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ نے کرایا تھا پہلا، پھر دوسرا بھی انہوں نے کرایا، تیسرا بھی کرایا انہوں نے، پھر 1947 کے اس سال میں ذرا وہ معاملات رہے، پھر 48 پھر دوبارہ، 48 میں پھر مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ ایک سال کے لیے آئے تھے، پھر 49 میں وہ چلے گئے وہاں پر مدینہ شریف رہ کے چلے گئے، یہ ان کا قائم کردہ مدرسہ، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے اہمیت کے ساتھ نیت کر کے، اہمیت کے ساتھ خوب اہتمام کے ساتھ شریک ہوں اس کے اندر، یہ میں آپ کو اس لیے ترغیب دے رہا ہوں، آپ کی فائدے کی بات ہے، نہیں آؤ گے تو پھر بھی کوئی سننے والے اللہ بھیج دے گا، لیکن آپ محروم نہ ہوں، کیونکہ آپ ہمارے پیارے ہو، ہمیشہ آتے جاتے ہو، آپ مقدم ہو۔ اس لیے میں تو اکثر پیر ہی کو رکھتا تھا، لیکن اب چونکہ دن کے ٹائم میں رکھنا ہے، اس لیے اتوار کی ہم نے رعایت کی ہے تاکہ لوگ چھٹی وٹی کا مسئلہ نہ ہو، اس لیے، ورنہ میں پیر کو پہلے رات ہمیشہ پیر کو ہوتا تھا، اس وجہ سے کہ پیر کا آنے والے کوئی اعلان نہ بھی ہو تو وہ تو ویسے ہی آئے گا، تو کبھی محروم نہ ہو جائے، یہ میری یہ نیت ہوتی تھی۔ لیکن بہرحال تو 11 بجے 11:30 تشریف لے آئے تیار ہو کر، تو انشاءاللہ 4:30 بجے تک جو ہے نا سارا پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ اس میں قاری حماد انور نفیسی صاحب تلاوت ہے ان کی، اور حافظ ابو بکر مدنی وہ نعت پڑھیں گے، حافظ وسیم نواز وہ بھی نعت پڑھیں گے۔ اچھا، ایک اور یہ جلسہ جناب تقریب سعید تکمیل قرآن میں ہماری شاخ ہے جامع مسجد شیخ جلال الدین میں، ان میں تقریباً 5-6 بچوں کا ختم قرآن ہے اس میں، تو یہ کون سی جنوری، 11 جنوری ہفتے کو عشاء کے بعد انشاءاللہ وہاں پر بھی یہ حماد انور نفیسی صاحب اور حافظ وسیم نواز اور علی معاویہ مولانا، اور یہ انشاءاللہ اس میں ہوں گے، کیونکہ وہ مہمان جنہوں نے اگلے دن کرنا ہے وہ رات ہی کو آ جائیں گے یہاں پہ، تو اس پروگرام میں بھی شریک ہو جائیں گے، اور اگلے دن ہمارے آنکھوں کے دن میں دھند ہے تو وہ سفر میں بھی لیٹ نہ ہو جائیں، تو ان کو یہ کہا ہے کہ آپ رات ہی کو آ جائیں، یہ پروگرام بھی ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور اعلان ہے، مدرسہ گلشن مقبول رضوان موٹرز، ان کا 8 جنوری بروز بدھ پرسوں مغرب بعد پروگرام ہے انشاءاللہ، اس میں بھی میرا بیان ہے، اور جو ہے اس میں بھی بچوں کی دستار بندی ہے۔ یہ رضوان موٹرز یہ ہمارے کیا روڈ کہلاتا ہے، اس روڈ پر ہے، ہاں جی، عشاء مغرب کے بعد۔ بھئی آج جو ہے ہماری ایک طالبہ یہاں پڑھتی ہیں، تو دور حدیث کی، انہوں نے مدرسۃ البنات میں نیا قالین بچھوایا ہے، انہیں حاجی شرف الدین مرحوم جو ہے
ان کے کیا والد لگتے ہیں دادا ہے ماموں، ان کے ماموں ہیں، ان کے سال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقہ جاریہ قبول کرے۔ ڈاکٹر شاہد کی والدہ صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے بہت ہی پیارے حافظ طاہر بلال چشتی بڑے معروف نعت خان ہیں، میرے ساتھ ان کی عجیب محبت تھی، عجیب ہے، نعت خانوں کو میرے ساتھ بڑی خاص مناسبت ہے، کیونکہ ہم بڑے ذوق شوق سے کلام سنتے، میرے شیخ بھی سنتے تھے، ہمارا بھی یہ ذوق ہے، ہمارے ہاں قوالی کی بجائے یہ کلام سنا جاتا ہے، اس لیے حضرت نے جو ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے 4 شرطیں لکھی ہیں کہ کلام سنانے والا جو نا وہ عورت نہ ہو اور کوئی لوا چھوڑ نہ ہو، مرد ہو پڑھنے والا، مضمون بھی اللہ کی محبت کا ہو اور آلات موسیقی نہ ہو، سننے والے بھی اللہ کے طالب ہوں۔ تو یہ بڑے بہت پیارے ہمارے وہ تھے، بلکہ انہوں نے ہی مجھے انگلینڈ کے لیے دعوت دی تھی، کیونکہ انگلینڈ میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے ہر سال، سیرت کانفرنس، اور بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ کو، انہوں نے مشورہ مانگا تھا، بھئی ہم مقررین تو بلاتے ہیں، خطبہ بلاتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی خانقاہ لائن کا کوئی بندہ ہو، تو میں نے آپ کا نام پیش کیا، تو وہ کہتے ہیں یعنی جب چھوٹے سے تھے، اس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، اس وقت سے میرے ساتھ انہوں نے جنگ وغیرہ اور فیصل آباد کے علاقے میں کئی دفعہ کلام پڑھا ہے، تو میں نے ان کا مشورہ دیا۔ پھر اس سال جب میں انگلینڈ گیا تو کانفرنس وہاں تھی، لیکن یہ یہاں سے ان کا ویزا نہیں لگا، تو پھر وہاں رابطہ تھا، عزیز الرحمان شاہ صاحب جو ہے وہ اس کے ذمہ دار نگران تھے اس کانفرنس کے، تو ان کا میرا پتہ چلا، تو پھر یہ لوگ میرے رہائشگاہ پر آئے دوسرے شہر میں، اور پھر نے مجھے دعوت دی، تو میں اس کانفرنس میں آخری بیان میرا تھا، جو آخری بہت بڑا مجمع تھا ماشاءاللہ برمنگم میں، تو یہ انہوں نے سب سے پہلے ان کو میرا تعارف بھی کرایا، قاری تصور حق صاحب ہوتے تھے ان کو، وہ تو فوت ہو گیا، اب ان کے بیٹے ہیں، بہرحال ان کے بہت ہی افسوس ہوا، پورے خصوصاً دینی حلقوں میں بڑا صدمہ محسوس کیا جا رہا ہے، نوجوان بچے تھے، بالکل 30-35 سال ابھی عمر تھی، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ راحیل مولا الیکٹرک والے کے والد صاحب بھی وفات پا چکے ہیں، بھی مدرسے کے خاص معاون ہیں اور بڑی محبت کرنے والے ہیں، ان کی بے حساب اللہ مغفرت فرمائے۔ ہمارے دوست ہیں محمد رفیق ڈھڈی صاحب، گو پمپ والے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ایک دوست ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئیں گے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ محمد کمان تحلو وفل بنا کمان تحلو فإنك انت أهل التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا على حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری نسلوں کو بھی اللہ والا فرما، بال بچوں کو اللہ والا فرما، ہم میں سے کسی کو اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما، ہماری زندگی کو قیمتی فرما، ہماری زندگی کو قیمتی فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں کو درست فرما، ہمارے اعمال صالحہ نصیب فرما، اپنی دوستی ولایت نصیب فرما، اپنے قرب والے اعمال ہمیں نصیب فرما، اپنے قرب والے اعمال ہمیں نصیب فرما، جنت والے اعمال ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری غفلتوں کے پردے کو دور فرما، غفلتوں کے پردے کو دور فرما، اللہ ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عافیت اور کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا اللہ بخاری شریف کے جلسے کو خوب کامیاب اور کامران فرما، یا اللہ ہم اخلاص کی نیت کرتے ہیں، کوئی شہرت بازی
اور کوئی وڈیرا پن، کوئی چندہ، یہ وہ کوئی مقصود نہیں یا اللہ، آپ کی رضا مقصود ہے یا اللہ۔ یا اللہ اس کے انعقاد کو بہت مبارک فرما یا اللہ، جو اس سال بچے بچیاں فارغ ہو رہے ہیں ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور یا اللہ ہر آنے والے یا اللہ مرد عورت جتنے بھی یا اللہ قریب دور سے آ رہے ہیں، کسی کو اپنی دوستی سے، ولایت سے اور اس بخاری شریف کی روحانیت سے، قرآن کی روحانیت سے محروم نہ فرما اللہ۔ یا اللہ ہر طرح کے انتظامات، ہر چیز کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما یا اللہ، ہر قسم کے شر فتنے سے محفوظ فرما، دہشت گردی سے، نقصان سے یا اللہ، انتشار سے، بھگدڑ سے، ہر قسم سے شر سے یا اللہ، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے شر سے حفاظت فرما یا اللہ، آپ کے علاوہ کوئی نہیں یا اللہ، ہم کتنے اسباب اختیار کر لیں، جب تک آپ کی ذات یا اللہ حفاظت نہ کرے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین۔ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں یا اللہ، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں یا اللہ۔ یا اللہ آپ ہی کی ذات ہے، آپ ہی کا سہارا ہے یا اللہ، آپ کی ذات پر ہم توکل کرتے ہیں یا اللہ، آپ سے بہت خیروں کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کو خوب کامیاب اور کامران فرما، عافیت کے ساتھ مکمل فرما یا اللہ۔ مفتی نیاز منزل برنے یا اللہ، اس یا اللہ اس تعمیر کو بھی عافیت کے ساتھ اور جلد یا اللہ مکمل فرما۔ جتنی کمی ہے فنڈ میں غیب کے خزانوں سے یا اللہ امداد فرما یا اللہ۔ اس مبارک موقع پر بہت سے مائیں بہنیں دوستوں نے حصہ لیا ہے اس پروگرام میں، مالی طور پر ان کو خوب برکت نصیب فرما، خوب برکت نصیب فرما، خوب برکت نصیب فرما اللہ۔ ہر چیز میں خیر و برکت پیدا فرما، وقت میں بھی برکت پیدا فرما، اور ہمارے سارے اعمال میں برکت پیدا فرما، لنگر میں بھی برکت پیدا فرما، ہر ایک کو یا اللہ بابرکت فرما، جو بھی ہیں سب کو بابرکت فرما۔ آپ کے علاوہ یا اللہ، آپ کے لیے یا اللہ بالکل معمولی سے بات ہے یا اللہ، تھوڑا ارادہ کریں گے خیر و برکات کی بارشیں یہاں پر ہو جائیں گی یا اللہ۔ بارش برسا، خیر و برکات کی بارش برسا، خیر و برکات کی بارش برسا۔ اور بھی جتنے پروگرام ہو رہے ہیں یا اللہ ان سب کو تو کامیاب فرما۔ کل دور حدیث والوں کا بھی ایک پروگرام ہے یا اللہ، اس کو بھی کامیاب فرما، اس میں بھی خیر و برکت پیدا فرما یا اللہ۔ یا اللہ اپنا فرما، اپنا فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما یا اللہ۔ یا اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، نصرت فرما یا اللہ۔ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما۔ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہمارے حاجات کو پورا فرما یا اللہ۔ دنیا بھر سے دعاؤں کے لیے یا اللہ اپیلیں آتی رہتی یا اللہ، آپ ہی اللہ سب کے حالات کو جانتے ہیں یا اللہ۔ سب کے لیے خیر کے معاملے فرما، خیر کے معاملے فرما، خیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما یا اسلام کو بلند و بالا فرما یا اللہ۔ مجاہدین اسلام، مہاجرین اسلام کی خوب خوب مدد فرما، خوب مدد فرما یا اللہ۔ یہود ہنود نصارہ کو تباہ و برباد فرما، ان کے گٹھ جوڑ کو ختم فرما، ہر محاذ پر ان کا خائب اور خاسر فرما، ایمان والوں کو بلندی سر بلندی نصیب فرما یا اللہ۔ جتنے بھی کام، جتنی لائنوں سے کام ہو رہے ہیں، مدارس ہوں، مساجد ہوں، خانقاہیں ہوں یا اللہ، جماعت ہو یا اللہ، اور دوسری جماعتیں ہوں، سب کو خوب خوب یا اللہ اپنے فیلڈوں میں، اپنے میدانوں میں، شعبوں میں کامیابی نصیب فرما، اور اچھے اثرات پورے عالم پر مرتب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔